ذکر میلاد کی محفل سارے بھائی محترم المقام محمد عتیق صاحب اور انہوں نے برادران خاندان والے سجن اللہ کے عالم انہوں نے اس پیار محبت اور عقیدت نو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے اور اج دی بابرکت رات جس رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے جلوہ گر ہوئے اور اس رات کے اندر اس سارے بھرا ایک بزم سجا کے دعا کو تمہیں اس بزم میں اکٹھا کر کے سرکار دی نعتہ بھی سنیں قرآن پاک بھی سنیں آپ دی شانہ بھی سنیں ممکن ہے گناہگار ضرور ہے پر عشق سرکار دا دامن چھائے کہیں دے سینہ منور تھی پیا جاگ پیا اس رات قسمت جاگے تے سرکار پردہ لام انتخاب دیدار چاہتا فرمانا اس بندے باستے میراج عطا ہوئے سی آج ایسا کی جڑی بزم سجائی یہ بزم کیا صحابہ کرام نے بھی سجائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے سرکار منبر پر تشریف فرما ہوئے تے صحابہ کرام نے عرض کیتا متا وجبت لکن نبوت سونا تو آپ کو مقام نبوت کدا ملے آپ کو رب کریم تاج نبوت دنال کدا سرفراز فرمایا اعلان نبوت دا تساکو پتا ہے اعلان نبوت 40 سال بعد ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ تاج نبوت رب کدا سر دے اتے سجایا آپ نے سرکار نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ جس وقت بابا آدم روح تے جسم دے مرحلے طے پہ کریں دے ہن اس وقت رب کریم نے میں کو تاج نبوت دے نال سرفراز فرما چھوڑا اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں پہ سرکار بھی فرمیندے پہ اپنی شان نبوت دسیندے پہ اپنا مقام نبوت دسیندے پہ اور او وقت پہ دسیندے جداں سرکار کو ایک تاج نبوت نال سرفراز کیتا گیا آج سارے بھائی نے محفل سجائی دوسرا اسا سارے کٹھے تھے وہ طریقہ اپنائی بیٹھے ہیں سرکار دی عظمتہ سن دے بیٹھے ہیں سرکار دی عظمتہ سنے دے بیٹھے ہیں کائنات کو دسیں دے بیٹھے ہیں سرکار دی عظمت سنامن نبی پاک دی سنت ہے سرکار دی عظمتہ سننا جڑا ہے صحابہ دی سنت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی آپ حاضر تھے کچھ طبیعت مونجی لگ رہی ہے چہرے دوتے پریشانی دے آثار نظر آئے سرکار نے پوچھا چچا عباس مجھے کیوں پہ نظر آنے ہی میں عرض کرنن کے سونا لوگ سارے حسب تے نصب اور قوم دے بچ عیب کڈھن دی کوشش کرن اس کو کم تر پہ سمجھتے ہوندے سرکار نے فرمایا ممبر سجایا مجھے آپ نے صحابہ کو کٹھا فرمایا ممبر دوتے کھڑے ہوئے وجہ کیا ہے کہ آج او جنہاں دے سینے بچ ایمان کوئی نہیں او میری حسب تے نصب اس گال پہ کرن مدہ کوئی کلمہ پڑھوالا کل اونچی کھڑا تھی دے آکے کہ آپ دے حسب اور نصب کو نہ جانتا ہوئے سرکار نے ممبر دوتے کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا صحابہ کرام نے فرمایا من انا اے میرے صحابہ دسو میں کون ہوں صحابہ عرض کرن انتا رسول اللہ و علیک السلام تو سب اللہ دے رسول ہی مقرر نبی ہی میں تو آدھے دے اللہ دا سلام ہوئے اسا تو آدھے امتی ہے تو آدھے نوکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جواب دے راضی نہیں تھے کیونکہ کلمہ پہلے پڑھی بیٹھے شان رسالت منی بیٹھے شان نبوت منی بیٹھے فرمایا مطلب پاک کی گفتگو کرے میری قوم کے متعلق میرے حسب سے نسب سے متعلق فرمایا انا محمد تو بنے عبداللہ بنے عبدالمطلب فرمایا لوگوں سن گنو اے میرے صحابہ سنو میں محمد ہوں بیٹا عبداللہ کا عبداللہ بیٹا ہے عبدالمطلب سبحان اللہ وجہ کیا ہے یہ گال نشامن دی آپ کے ذہن میں آ سکتے کیا صحابہ کو نہیں پتا آپ کا نام مبارک آپ کے والد کے نام مبارک آپ کو نہیں پتا آج 1400 سال بعد آمن والے امتی کو آپ نے بھی نام پتا آپ کے بابے نے بھی نام پتا دادے نے بھی نام پتا آج کیوں ممبر پہ کھڑے
کھڑے ہو کے جلال والے انداز میں آپ نام پہ دسے دیں، آپ بابے دا نام پہ دسے دیں، آپ دادا جان دا نام پہ دسے دیں. وجہ ہے انہاں کو محاطب تھی کہ فرمے دے پہ بابا کوئی ہوئے اگر تمہارے چھے اندر میں نے جی تک گھننا اگر میرے بابے جی کہیں گا بابا ہے تو سامنے کے نامے میرے دادا جی کہیں گا دادا ہے تو سامنے کے نامے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ان اللہ خلق الخلق، فرمایا رب نے مخلوق کو پیدا فرمایا فجعلہم فرقتین. رب کریم نے کیا کیتا وَتَقُوم مخلوق دے دو گروہ بڑھایا انہاں گروہ دے پیچھو فرمایا فجعلنی من خیرہم فرقتن. رب کریم نے ان گروہ دے پیچھو جیڑا گروہ سب کی زیادہ بہترین آئی فرمایا میں تو ان گروہ دے پیچھو بڑھایا. سبحان اور بات کیا کیتا ان گروہ دے رب کریم نے فجعلہم قبائل، رب کریم نے انہیں قبیلے بڑھائے. جلے قبیلے بڑھے فجعلنی من خیرہم قبیلہ. رب کریم نے میں کو جڑا قبیلہ عطا کیتا انہوں نے جڑا سب کو بہترین ہے وہ قبیلہ میں کو دیتا. اور فرمایا کہ بعد جس وقت تو قبیلے بڑھ گئے اور میرے قبیلے دی جو لڑیاں بڑی خاندان بڑے جی میں دوسرا ایک قوم ہی میں ایک قبیلہ ہی میں وہ دوہانے بچ کئی گھر ہو سے الگ کئی لڑیاں الگ ہو سے قوم تو ہی کیا ہے لیکن انہیں جو الگ الگ لڑیاں بڑھنے بڑھنے فرمایا فجعلہم بیوتاً. رب کریم نے وقت بیوت بڑھائے لڑیاں بڑھائے فجعلنی من خیرہم بیتاً. فرمایا میرے صحابہ سنو انہوں نے بھی جو سب تو بہترین جڑی لڑی ہے رب کریم نے اس لڑی دے وچوں جواب نبی کو پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اور اللہ. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں پہ آپ دے انا خیرہم نسبا و خیرہم بیتن. فرمایا انہاں سارے دے وچوں نسب دے اعتبار نال بھی بہترین تہاڈا نبی ہے پیا، حسب دے اعتبار نال بھی سارے تو بہتر تہاڈا نبی ہے، قوم دے اعتبار نال بھی سارے تو بہتر تہاڈا نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس وقت بیان فرمایا ان صحابہ بیٹھے اور ایک گال چلے ہاں بھئی آپ دی قوم دی فضیلت کیوں بیان کرو ان دی کیا ضرورت ہے محراب و منبر دو جن میں آپ نے نماز کا پیغام دیتا روزے کا پیغام دیتا شریعت سکھائی اسے محراب و منبر دو تیکو تو بے پیغام ملا ہے نبی پاک دی عظمت دا نبی پاک دی رفت دا آپ دی بلندی دا آپ دی عزت و شان دا پیغام سرکار خود سنایا ہے یہ صحابہ صحابہ نے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری روایت دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل. رب کریم نے حضرت ابراہیم دی اولاد وچ چنیا حضرت اسماعیل کو. ایدہ ایک کو بند کر شیر ایدہ ایک کو بند کر کے آواز ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل. رب کریم نے ابراہیم دی اولاد جو چنیا اسماعیل کو واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ. اسماعیل کی جڑی اولاد ہے انہیں وچ رب چنے بنی کنانہ کو واصطفیٰ من ولد بنی کنانہ قریش بنی کنانہ دی اولاد جو رب چنے قریش کو واصطفیٰ من ولد قریش بنی ہاشم قریش کی اولاد جو رب جب چنے بنی ہاشم ہے واصطفانی من بنی ہاشم. فرمایا بنی ہاشم کی جو جس ہستی کو نہ چنے وہ تمہارے نبی کی ذات مبارکہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. اور جس وقت تیرے میرے کو سوال کی طبیعت ہے سوال دنیا پوچھنی پہ ہوتی ہے بابا ایک کتوں کڑ کے یہ پہلے تو محفلہ کوئی نہ میں پہلی روایت پڑھی وہ بھی صحابہ دی موجود کی بچ دوسری روایت پڑھی وہ بھی صحابہ دی موجود کی بچ یہ تیسری روایت سنیں گے یہ بھی صحابہ دی موجود کی بچ اور چوتھی روایت سبحان اللہ. جب دل آدھا پہ میں سوڑ دا سبحان اللہ.
جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ، صحابہ سرکار دے کچھ غلام بیٹھے ہیں مسجد نبی دے اندر آپ دا انتظار بیٹھے کریں دے ہیں، جی میں صحابہ دی عادت ہوندی ہے نماز پڑھ کے وقت مسجد میں بیٹھے دے ہیں تاکہ سرکار گھر میں سے وقت جلے تشریف جن کے آسن ساتھ باز و نصیحت فرمے سے فرمایا صحابہ انتظار بیٹھے کریں دے ہیں کہ سرکار گھر تو باہر تشریف جن کے آئے ثم تنام منہم وقت انہوں نے نیڑے پہنچے فسامیہ کلامہم اور آپس سے جو بیٹھے ہیں کوئی تذکرہ بیٹھے کریں دے ہیں کوئی گفتگو انہوں نے چل رہی پہ ہے، سرکار نے انہوں نے کلام سنا، آپ روک گئے، انہوں نے گالی شوڑ پہ گئے، قال بعضهم عجبا ان اللہ اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا، انہوں نے جو ایک بندہ تعجب کرتے ہوئے آگا ہے، بڑے تعجب کی گل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ایدے شان والا تھا ہے، رب کو اپنا یار بنا کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقال آخر وقت دوسرا صحابی بنے رہے آدھے ماذا پی آجبا، این تو زیادہ تعجب کی گال اے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے اپنا کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا، اپنی آواز سنائی، فرمایا کتنی لذت والی آواز ہوسی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، کتنے شان والا ہے موسیٰ نبی جب رب نے اپنا کلیم بنا کیتا ہے۔ وقال آخر تریجہ صحابی بولا عیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، فرمایا ایک تعجب دی گال نہیں کہ رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح بھی بنایا ہے، اپنا کلمہ بھی بنایا ہے، وہ چوتھا بول پیا ہے سرکار کا صحابی کیا ادا کھڑا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، سرکار جلے انہاں سارے نے تعجب بھی سن گدا، کلام بھی سن گدا، ہن سلام آکھا مجلس وچ آپ داخل تھے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں تسا سارے دا کلام سنا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے وہو کذالک، ایک آدھ حق ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے وہو کذالک، ایک آدھ حق ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے وہو کذالک، ایک آدھ حق ہے، آدم صفی اللہ ہے وہو کذالک، ایک آدھ بھی حق ہے، ان سنو اپنے نبی کی شان سبحان اللہ۔ فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میرے صحابہ سنو آدم صفی اللہ بن کے آئے، موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے، عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے، میں رب دا حبیب بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولا فخر، فرمایا ان ہوتے میں فخر نہیں کرتا، بل فرمایا میری ابو تعریف سنو، فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامتی ولا فخر، فرمایا میرے صحابہ سنو لواء حمد جڑا حمد کا جھنڈا ہے ان قیامت وہ میرے ہاتھ سے چھوسی، ولا فخر میں کوئی تو فخر نہیں، وانا اول شافعین، فرمایا صحابہ ان قیامت جڑا سب تو شفاعت کرے سی پہلے وہ تمہارے نبی کی ذات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا صرف شفاعت نہیں، یعنی شفاعت کو رب قبول فرمے سی، فرمایا وہ بھی تمہارے نبی کی ذات ہے، شفاعت کرے سمی صحیح، شفاعت قبول بھی تھی، سبحان اللہ۔ ولا فخر، فرمایا ایڈا بڑا منصب مت ولا فخر ہوئے، فرمایا ولا فخر میں فخر نہیں کرے دا، اے رب دی نعمت رسامن ہوتے تمہارے ہوتے ظاہر کیا کرے دا، فرمایا انا اول من یحرک باب الجنتی، فرمایا پہلا شخص میں ہو سا جڑا جنت دا دروازہ بن کے کھٹکے سا، جنت دا دروازہ کھولا بیسی، فیدخلنیہا، سب تو پہلے رب میں کو جنت داخل فرمے سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال پیدا تھی کہ سرکار جو جنت تشریف گھنوے سے سب تو پہلے گلے لگے بے سے، کہیں کو نال بھی گھنوے سے کہ کوئی نہ گھنوے سے، سرکار نے اندھی وضاحت خود فرمائی، ہون جڑے ای رات وچ اپنے کم کاج کو چھوڑ کے اس جگہ آ کے کہہ گئے ہی بے اے قربا
ساری بھار مزدوری کرنے والے پورا سال مزدوری کرن وقت سرکار دی خاطر یہ محفل سجا کے بیٹھے دن ذکر دی محفل کرائی بیٹھے ہومن لنگر پکائی بیٹھے ہومن بابا انہاں غریباں کو کچھ مل سی کہ کوئی نہ مل سی فرمایا جلے جنت میں سا سونا کلے میں سو یا کوئی کٹھے ہو سی جی ہاں میرے کٹھے ہو سن سرکار کو تو امیر ہو سن جنہاں کوئی دولت ہو سی ہر سال حج کرے دے ہو سن ہر سال عمرہ کرے دے ہو سن جنہیں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے والے ہو سن فرمایا وَمَّائِيَا فُقَرَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا نا جڑے غریب ہن مشقت برداشت کرے دے ہن تکلیف برداشت کرے دے ہن مزدوری کرے دے ہن باقی میرے دین کو چھوڑے دے کوئی نہ ہن فرمایا جنت جلے بیسا انہاں غریبوں دا ہاتھ پکڑ کے جنت نال کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد فقرائے امت دا اتنا خیال غریبوں دا اتنا خیال فرمائے جنت ونجن دیواری آ جے جڑا بڑا بندہ ہوئے جلے منصب بولے پھر بولو میں دے لیکن سرکار دا مقام دیکھو فرمایا پہلے جنت بھی آپ میں سا لبائے حمد بھی میں مل سی سب تو اعلیٰ شان والی کرسی میں نے بس دلائی گئی سی سارا محشر سجایا گئی سی عزت و شان دلال نوازا گئی سی لیکن سارے محشر میں سرکار نہیں بلایا تو امت کو نہیں بلایا آج دی رات و بابرکت رات جلے سرکار اس دنیا میں جلوہ گر تھی مروالے ہیں اس رات کے اندر تشریف فرما تھے ہم منظر کیا ہے حضرت عثمان بن ابی العاص دی اماں فرمائیں میں آپ دی پیدائش والی رات آپ دے گھر ہمیں پہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نیڑے موجود ہمیں جلے ولادت دا وقت نیڑے آئے فرمایا عجیب گال دے دی ہاں آسمان دے ستارے آپ دے گھر دے نیڑے آئے انہا لتکانا علیہ میں کو لگتا ہی میں ہے کہ آسمان دے ستارے میرے ہوتے ڈھائے نہ پو فرمایا سارا گھر نور العلا نور کیا فرمایا اسے وقت سرکار کا دنیا میں ظہور کیا مجل سرکار دنیا میں تشریف فرمات ہے کس کیفیت میں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور